तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं तो बीच में जैसे हजरत यूनिस जी का नाम आ रहा था बार बार, और इनका वाकया बड़ा अच्छा है। थोड़ा मैंने सर्च किया था कि अब इन्हें फिश के द्वारा स्वैलो कर लिया गया था, मतलब हजरत यूनिस को। तो अब देखते हैं इनके बारे में क्या स्टोरी हमें सुनने को मिलने वाली। काफी अच्छा वाकया होएगा, वाकई एंटरटेनिंग। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, देखा जाए तो एंटरटेनिंग ही हम बोलेंगे, क्योंकि पास्ट में बीती हिस्ट्री की इतने सारे कैरेक्टर्स है ना अभी, जिनको बार बार सुन के उनके साथ क्या क्या बीता हो, क्या क्या, एक अलग ही मजा आता है सुनने में, है ना। एक बहुत बड़ा इतिहास है, कोई ये थोड़ी कोई छोटी मोटी किसी कबीले की बात है। वही है ना, लोग सिमट गए थे मोहम्मद साहब और कुरान तक, तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसके अलावा इतिहास के लिए बहुत सारी चीजें और भी है, जिनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। उनसे भी और वाकया बिल्कुल अच्छे अच्छे हैं, मतलब सुनने में उनके साथ जो हुआ। सबसे बढ़िया तो मेरे को यही जो यूसुफ स्टोरी, जैसे मतलब मन तो मेरा बड़ा बड़ा करता है बार बार देखूं। तो जैसे उनके साथ हुआ, वो वहां फिरौन के पास गए और मूसा वाली जो वो सब कुछ था ना, तो वो एक देखने का मन है अब सीरीज भाई, प्रॉपरली दिल से मन है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई, एक ना क्या होता है कि करेक्टर दिमाग में ना, मतलब वो सेट हो जाते हैं कि उस वक्त का माहौल जैसे उसमें दिखाया गया पूरा का पूरा, तो अच्छा लगता है। और हम ऐसे ही देखना, मतलब पुरानी चीजों को पसंद भी करते हैं। जैसे हम कोई मूवीज भी देखा करते थे तो इसी तरीके की देखा करते थे। और अब जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब अच्छा लग रहा है कि देख के स्टोरीज वगैरह, काफी मतलब पुराने इतिहास जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कुरान पारा में भी आपने काफी अच्छे से, जो हमने बिग बैंग वाली वो बात बोली थी ना, तो काफी कम सबने कहा भाई हाँ वो बिग बैंग का ही था, जो हम कह रहे थे ना, जमीन और आसमान को हमने अलग अलग कर दिया। मैंने भी पढ़े हैं कमेंट्स, बीच में थोड़ा लिख पाती हूँ एक हाथ से, तो जवाब भी दिए हैं। और बाकी एक कमेंट किसी बच्चे ने किया था कि आंटी जी आप कैसे हो, आप वीडियो में हमें बोल कर बताना। तो ये पढ़ के अच्छा भी बहुत लगा था कि आप सब कितना ध्यान रखते हो। और मेरी बाजू पहले से अच्छी है, ये देखो मैं खुद हिला के दिखा रही हूँ, पहले से दर्द भी कम है। बाकी अभी प्लस्तर तो सवा महीना 1.5 महीना और मम्मी साथ से एक बार वो डब्बा उठाना एक बार। हाँ, नहीं अभी डिब्बे तो नहीं उठा पाऊंगी। तो बाकी अभी सवा 1.5 महीना और प्लस्तर रहना है, लेकिन दर्द पहले से कम है। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और स्टार्ट करते हैं बस। और तो कहने को कई बार मन होता है, कई बार ना बैठते ही हम भूल जाते हैं कि बहुत सारी आपसे बात करने का मन करता है, फिर याद आती है तो किसी और वीडियो में कर लेते हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अज्यूम किया कि जाहिर है कि इसके बाद अजाब तो आना ही है, लेकिन उनकी शान इससे बुलंद थी कि वो वही का इंतजार किए बगैर निकल गए। बस जब वो निकले, जिस कश्ती में सवार हुए, वो कश्ती जो है वो भंवर में फंस गई। फलौला कानत क़रयतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा, बस क्यों ऐसा ना हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाई हो तो उसको ईमान लाना नफा दे देता। ये कभी हुआ ही नहीं ऐसा। इल्ला कौम यूनुस, सवाए कौम यूनुस के। सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र आ रहा है। देखें, अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला जब भी किसी कौम में किसी रसूल को मबूस करता है तो वो वहाँ जाकर धमकी लगाते हैं कि हम पर ईमान ले आओ, नहीं तो बड़े दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। और वो बड़ा दिन उन कौमों के लिए अय्यामुल्लाह बन जाता है, जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालफीन के लिए, फ़िरौनियों के लिए बुखारी मुस्लिम में आया कि 10 मुहर्रम का दिन अय्यामुल्लाह बन गया कि उस दिन फ़िरौनी डबो दिए गए। इसी तरीके से कौम नूह जिस दिन डबोई गई, वो उनके लिए अय्यामुल्लाह में से एक यौम था, अल्लाह के बड़े बड़े फ़ैसलों के दिनों में से एक दिन।
تو رسول ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور الٹیمیٹلی عذاب آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی تیز آندھیوں کے عذاب کی شکل میں، کبھی زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں۔ اور یہ رسولوں کے کیس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ رول رسولوں کے کیس میں بیان کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں، تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میرے رسول اور میں ہی غالب رہوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ رسولوں کا غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول دھمکی لگانے کے بعد خود قتل نہ ہو جائے، بلکہ ان کے مخالفین تباہ ہو جائیں اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ایک ایکسیپشنل کیس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے کہ اس وقت تو ان کے مخالفین تباہ و برباد نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ایک یونیک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن اس کے بعد سے اب تک یہودی اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی روش درست نہیں کی، اور پھر آخری عذاب کا کوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی پڑے گا ان یہودیوں پر، اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے۔ دنیا میں ان کا دوبارہ آنے کا مقصد ایک اعتبار سے اس حساب سے بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے مخالفین کے اوپر عذاب نہیں دیکھا تھا، وہ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے مخالفین پر نازل فرمائے گا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کی، اگرچہ یہ ان کی اولادیں ہیں لیکن روش تو انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ایک اور ایکسیپشن ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے۔ ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا، اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا، جب تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا، اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا، جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں، باقی قوموں کے بارے میں بھی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے، اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے۔ سب سے بڑا خبیث فرعون، اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آن، اس وقت اب ایمان لے کر آیا، اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ یہ جو موت کا غرغرہ ہے نا، یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے آثار کا سامنے نظر آنا ہے۔ وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرغرے کا وقت ہے، اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے، لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اب انہوں نے کنفرم مرنا ہی مرنا ہے۔ وہ آثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بکا کرتی تھیں، اس قوم نے بھی آہو بکا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا۔ اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا، یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان ملے ہیں۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ایک ایمبیرسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا، اور عذاب نہیں آیا، تو ایمبیرسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی، لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ آپ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ
وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا، لیکن تم خود گمراہی پر تلے ہوئے تھے۔ تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے، رقیق القلب ہوتے ہیں نا جو پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سب ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے۔ کیا ڈراپ سین ہوا ہے! میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں نا تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وعید سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے، سمجھ لیں مردے ہی زندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخو پکار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حیرانگی کیا ہوگی، ٹھیک ہے، کیا ڈراپ سین ہوگا۔ میں کہتا ہوں جی اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے۔ اور وہ کیوں ہوا؟ صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی۔ ہم اسے گناہ نہیں کہتے، وہ خطا ہے، انبیاء خطا کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے، غلطی ہے بحیثیت انسان۔ انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے۔ آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ ہے۔ دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ، جب ہم نیند کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج، تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے۔ پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے، باقی غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن پیغمبر کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، خطا بہرحال ان سے ہو جاتی ہے، اور خطا جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرماتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے، رجوع کر لیتے ہیں، اور جب رجوع کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطا ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا۔ وہ گناہ نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، گناہ اور غلطی میں فرق ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے۔ اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو آپشن موجود ہوں، اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو، اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے۔ اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا، اس کی سمجھ میں ہے ہی ہے اس کا آپشن، وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا، جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا، غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے، اپنے مخالفین کو قتال کی آپ کو اجازت دی گئی۔ سورہ محمد کا نام ہی سورہ قتال ہے۔ ہاں جب فتنہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نا، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں۔ اب بدر کے بعد فتنہ تو ختم نہیں ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ ایزیوم کیا کہ 70 سردار ان کے مر گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، وہ جو 70 ہم نے قیدی کیے ہوئے، چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اپنی شرافت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 67 68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا سورہ محمد کی تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ فتنہ تو ابھی ختم نہیں ہوا، تمہارا کام تھا قتل کرتے۔ اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا، بخاری مسلم میں، لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا، واقعی انہوں نے یہ زیوم کیا تھا، لیکن وہ کس قسم کے ناہنجار لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں، یہ اس قابل ہیں، یہ قتل ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ اجتہادی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کی۔ اس طرح باقی انبیاء کرام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے،
موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا، نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، حالانکہ آج ایک مسلمان، عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی، تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتہ تھا؟ بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لیں ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا، انہوں نے کہا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ بڑا کریٹیکل جملہ تھا، اس میں مسئلہ تقدیر بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک تو سمپل معنی ہے کہ اس بارے میں مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ تم نے کب یہ ایزیوم کر لیا کہ تمہارے گھر والے اگر کفر کریں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ گھر والوں سے مراد وہ گھر والے تھے جو ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ کی بیوی نہیں لائی، ایک بیٹا نہیں لایا، باقی گھر والے لے آئے ایمان، تو بچ گئے۔ اور دوسرا یہ جو جملہ تھا نا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، سورہ ہود میں آیت نمبر 46 میں، اور اے نوح جاہلوں میں شمار نہ ہو، یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم میں یہ جہنمی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی نہیں بنایا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ مطلع نہ کر دے۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اس لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو اس پہ ریکارڈ کروائی ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، اس کا ٹائٹل ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ یہ ہمیں جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی حص ہی نہیں ہوتی، یعنی انبیاء کرام جو ہے ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہیں جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی۔ انبیاء کی فضیلت ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ادروائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت، کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ رہی لغزش، اجتہادی خطا، وہ ہو سکتی ہے۔ تو میں نے وہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اس میں تفصیل کے ساتھ واقعات مختلف قرآن سے بیان کیے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ اب اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا۔ وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت، عین اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شبیہ دکھا دی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے۔ یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مجھ سے برائی کا کام کروانے لگا ہے۔ بہرحال کوئی نشانی اللہ نے دکھائی ہے، قرآن میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے۔ تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے۔ یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا، جسے ہم گناہ نہیں کہتے، وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے۔ تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں۔ نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے، ایویں نہیں، مطلب آپ خود سے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے۔ قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو، جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے۔ یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے اسیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔
بس جب وہ نکلے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی. اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا. پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے. پہلی دفعہ قرعہ اندازی کی گئی بیلٹنگ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بار تیسری بار تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرعہ اندازی میں. تو یونس علیہ السلام نے اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے, اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو ابدوز چاہیے, نیچے ہے مچھلی, اتنی بڑی ویل مچھلی ہے, کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا, ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینکو, تم مجھے سمجھ آ گئی ہے. ظاہر فوراً کلک کر گیا کہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا. وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا. تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. یہ قرآن میں ہے. قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک, لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن, نہیں 3 دن ہے بس. وہی 3 دن, وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا, وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے. اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا. ٹھیک ہے, توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے نا. 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی. یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے, 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں, اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے, مختصر تھے, پرفیکٹ تھے, بہترین توبہ. لا الہ الا انت سبحانک. سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے نا, پاک تو غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں, میں انسان ہوں, انسان سے غلطی تو ہوگی. تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے, یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا. اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے. یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے. یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. وہاں تھا انی کنت من الظالمین, یہ ہے انا کننا من الظالمین. دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں, بہترین دعا ہے یہ, اسم اعظم ہے.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے. قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین, اور جامعہ ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لہذا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے, تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے, اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے. دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ اللہ تو پاک ہے, تو غلطی کر نہیں سکتا, اس کی عظمت مان لی, اور پھر ساتھ کہا کہ مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا, تو دیکھ میں کمزور ہوں, میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا, تو کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا. تو یہ حرز جاں بنائیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو, مچھلی کا پیٹ, گپ اندھیرا, 3 دن 3 رات, دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا, اور موت سامنے نظر آ رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے, اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم ذکر ہے جی, خوشبو لا کے کرنا چاہیے اور صاف ستھری جگہ. بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی, مچھلی کا پیٹ. یہ تو چلتے پھرتے, نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے, نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے, اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں, طاقتور وہ ہے. آپ غلطی کریں گے, وہ غلطی نہیں کرتا. آپ معافی مانگیں گے, وہ معافی دینے والا ہے. اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں. اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا, تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو, اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے, اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے, اسے نئی زندگی ملے, اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے. حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے. تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں, اپنی صبح و شام کے اذکار میں, ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں. یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے. یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے, بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی. بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا. اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا. قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی. جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی, کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ, اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی. پھر سسٹین ہوئے, جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب سارے رفع دین نمازاں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پوری زندگی بخاری مسلم دی حدیثاں دکھائیاں, انہیں رفع دین نہیں شروع کیتا, اچانک کیا ہو گیا ہے؟ یعنی وہ سارے کے سارے مان لیں یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. پھر کہنے کے کتنے لکھے ہیں سرکار, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا, سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں, سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے نے جڑے اپنی شلواریں جھونگ لیاں نے, کیا ہو گیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر, پوری ڈیسٹنی میں
پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا. اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے. اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا, بس یہ اتنا صحیح آ رہا ہے. یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہے. سورہ ہود سے میں نے بیان کیا, سورۃ الاعراف, باقی سورتوں سے جوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے. حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونس میں کیا ہوگا, تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے, ان کی زلفوں کا رنگ کیا تھا, ان کے ماں باپ کہاں رہتے تھے, وہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں فوت ہوئے. عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا. حالانکہ سورہ یونس کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ توحید ہے, ٹوٹل توحید. اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی فٹ ان بیٹھ رہے ہیں. کیوں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, اور اللہ چاہے تو اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ سکتا ہے. اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پابند نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے لیے نہیں. آخرت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا. آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے, وعدہ ہے. اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا, کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے, اور جھوٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین توڑ دیتا ہے. وہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی, ابراہیم کو نہیں جلایا, تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا. چھری کاٹتی ہے, اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا, یہ اللہ کا قانون ٹوٹا. سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا, یہ اللہ کا قانون ٹوٹا معجزے کے طور پر. آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا. جو مواہد دنیا سے گیا, اللہ کا تابع فرمان, پیغمبروں کا مطیع, پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں جی اے تیری میں ایک گل سنبھال کے رکھی ہے, لہذا تو زیرو نل ملٹیپلائی ہو گیا. نہیں, وہاں بھائی نیکیاں تولی جائیں گی. چاہے گناہوں کے پلڑے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا, اور نیکیاں بھاری ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا کہ بھی نہیں کہ بالکل دوتے زیرو زیرو ہی بچے ہیں. نہیں, بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا. بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا, اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے, انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے, آمین. مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. بہرحال یونس علیہ السلام جب واپس آئے, انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھیں, تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا. اب یہ وہ الفاظ, اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو, تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها, پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا. الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے, کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں, کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی, اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا. لما آمنوا, جب وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تو ہم نے دور کر دیا ان سے, کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, آمین. تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا, یعنی وہ عذاب آیا ہوا تھا, اس کے آثار نمایاں تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا. وہ جس شکل میں بھی تھا, کوئی بادل آئے ہوئے تھے, پھر کھول دیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں آباد ہیں سب کے سب ہی مومن ہو جاتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں. یہ رسول اللہ کو سنگولر کے سیغے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے
زبردستی ایمان دینا ہوتا نا تو دے دیتا سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائس سے مجھے چوز کریں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا. حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ قبول نہیں کر رہے، تو حضور کو کہا گیا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں. سورۃ البقرہ میں آیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے. سورہ طٰہٰ میں آیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے. مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں، تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں، یعنی جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے. اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں، ایک ہی بارش برستی ہے نا، زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بدبو نکلتی ہے. اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس گندگی کے ڈھیر کا. ایک شخص نے اپنے آپ کو خود گندگی کا ڈھیر بنا لیا کہ اس نے حق بات قبول نہیں کرنی، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ اس سے آپ پورا قرآن گزار دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. تو دوستو یہ تھی حضرت یونس کی مطلب سٹوری، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ زبردست سٹوری تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے سمجھایا نا، تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی تھی جو صرف اور صرف مطلب یہ نہیں تھی، کوئی ایک بیسک سوشلی سمجھنے کے لیے بہت اچھی باتیں جو میں بیچ میں بھی بات بول. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پہلے کہ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ مطلب یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو حضرت یونس کی سٹوری، مطلب ان کے بارے میں سب کچھ کہ کیسے کیسے ان کے ساتھ وقت میں سب کچھ بیتا، اور کس کس طرح سے ان سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی. مطلب وہ غلطی انہوں نے ایکسپلین کری کہ وہ والی غلطی نہیں تھی جیسے کہ عام انسان کرتا ہے، وہ اس میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی. جیسے انبیاء کی جماعت بار بار بول رہے تھے نا، جتنے بھی نبی ہوتے ہیں نا، جیسے مان لے تو بہت سارے نبیوں کو جانتی ہے، تو ان نبی کی پوری لسٹ جیسے وہ ہو جائے گی تو ان کو کہتے ہیں نبیوں کی جماعت، مطلب کہہ سکتی ہے. تو انبیاء کی جماعت اس لیے بولتے ہیں، جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نبی ان کو انبیاء کی جماعت ایسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی تو میں آپ بولوں گا ہی، باقی آپ بیچ میں ایکسپلین کر دوں گا. باقی آپ جو کہنا چاہو، جیسے کہ آپ نے سٹوری سنی اور ان کے بارے میں سنا، اور اللہ کے بارے میں بھی بولا گیا، ان کی بخشش کے بارے میں بولا گیا، بہت کچھ بولا گیا. تو جیسا کہ انہوں نے بولا کہ اللہ ہی پرفیکٹ ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. مطلب کہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، اس چیز کے بھی غلام ہیں ہمیں، اور نتیہ اکرم کے جو ہمارے کرم ہے، ہر چیز کے ہم غلام ہیں. اور اللہ پرماتما کے علاوہ اس دنیا میں سب پرفیکٹ ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اور باقی بخشنے کی بات ہے کہ انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں پرماتما بخشتا ہے. تو لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پرماتما بخشنہار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار غلطیاں کرتے جائیں. وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ بخشتے ہوئے ورنہ کسے دا زور نہیں، ہر گناہ بخشش تلارے ہر دفعہ کیتا نہ کر. تو مطلب کہ یہ نہیں کہ وہ بخشنے والا ہے تو ہمیں گناہ کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے.
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ और भी आ जाती है कि जे मेरे विच ऐ बनाउण दे तो बख्शेंदा किहनूं, कि वो बंदा परमात्मा से कह रहा है, वो किस तरह से अपनी गलती को मान ले कि ऐ रब, ऐ खुदा, तो बख्शनहार तभी है ना अगर मैं गुनाहगार हूं तो, क्योंकि वो अपने आप को गुनहगार साथ में मान रहा है। तो बस हमें भी इस मालिक की इसी तरह से उस्तत हाँ, ये करते बात जाना उसी के है। लिए ना, यूनुस, हजरत यूनुस ने जब उनसे माफी मांगी थी मछली के पेट में, तो तब परमात्मा ने माफ किया उन्हें, और जैसे जिस तरीके से माफी मांगी थी, और माफी मांगने का तरीका ही था जैसे आप बोल रहे हो। और बाकी जिस तरह से हमने देखा कि वो 3 दिन मछली के पेट में रहे, उसके बाद किस तरह से वो वहां से बाहर आए, किस तरह परमात्मा ने उनकी रक्षा के लिए, छांव के लिए एक बेल उगाई। ये सब चीजें तो परमात्मा पे जिसका भरोसा है, विश्वास है, परमात्मा वो विश्वास भरोसा कभी भी नहीं टूटने देता है। तो हमें अपना विश्वास भरोसा हमें इसी तरह कायम रखना चाहिए। एक और आपने नोटिस करी थी, शुरू में इन्होंने कहा था कि जैसे वर्ड भी अल्लाह के साथ ही आप सुभान वर्ड यूज करते हो, वैसे किसी का सुभान नहीं करते। और सुभान वर्ड का मतलब हम पहले कभी इतना हमने सुना हुआ है, लेकिन माइंड में अब खटका है वो सुभान, क्योंकि सु से हम जब भी शब्द यूज करते हैं ना हिंदुइज्म में या मतलब हिंदू में, तो सु मीन्स योग्य, सु अच्छे वर्ड के लिए, सु अच्छाई का प्रतीक है। अच्छाई का प्रतीक होता है सु। और भान का मीन्स क्या होगा आप बताओ? तो ये सुभान मीन्स, भान मीन्स होता है कि सुभान अल्लाह तो हमने भान बहुत मीन्स बार एक सुना। मतलब आप बताना अपनी तरफ से भान मीन्स क्या होगा? अच्छाई सुभान का ही मीन्स क्या होगा? प्रतीक हाँ, है। सुभान मीन्स जो अपने आप में सु एक अच्छे के लिए हो गया, और एक भान मीन्स की भी जो परमात्मिक लेवल पर मतलब जो अपने आप से आकाश पताल में, मतलब जो इस तरह का थोड़ा सा वर्ड होगा भानु, या मतलब जो स्वयं से रहने वाला हो। तो बाकी और कुछ कहना चाहोगे आप बताओ कि आप क्या कहना, और है आपको कहने में? और आप बताओ, आपको सुनने में समझ आई भाई, जिस तरीके से उन्होंने भाई, जिस तरीके से यूनिस जी के बारे में आपने सुना कि किस तरीके से उनके साथ वक्त बीता, और कैसे उन्होंने परमात्मा से मतलब ये भी मांगा कि भाई एंड में भी मुझसे गलती हुई, जबकि वो गलती नहीं कर रहे थे, और किस तरीके से उन्हें 3 दिन इसलिए रहना पड़ा, मतलब हर चीज कैसे सिमिलर कर दी गई। तो आपने जो भी सुना सीखा। गलती तो वो थी क्योंकि वो अल्लाह की इजाजत तो के वही बिना, वही वही के बिना वो वहां से निकल पड़े थे, जबकि उनका फर्ज ये था कि मतलब जैसा हमें पिछले उसमें हमने सुना है कि वही आने के बाद ही कोई कदम उठाया जाए, जैसे मोहम्मद साहब ने जंग भी वही आने के बाद ही शुरू करी। तो लेकिन वो क्या होता है कि उन्होंने बोला था कि अंबिया जो होते हैं ना, वो वैसे अल्लाह के डर में रहकर ही कार्य करते हैं, मतलब नाफरमानी वैसे नहीं करते कि उनकी भाई नियत बंद हो जाते है, कुछ होती है। हाँ, वो एक तरह से उनसे, जैसे अभी बीच में इन्होंने देखा था, हमने मोहम्मद साहब की उसके बारे में बात करी थी, जब उनको जो युद्ध हुआ था जंग बदर का, हमने पिछली करी है, तो उसके अंदर उन्होंने 70 बंदों को, जो कितने बंदे उनको छोड़ दिया था ना, तो वो यही कह रहे थे कि वो जब तक फितना खत्म ही नहीं होता, फितना मीन्स जो भी उनके ऊपर आया हुआ था वो खत्म नहीं होता। लेकिन उन्होंने, और कहते हैं हजरत उमर ने कहा भी था, उन्हें कह रहे थे ना कि उन्होंने तो कहा था, याद है आपको पिछली वीडियो में सुना, तो उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से तो आप इनको कर दो खत्म, लेकिन अबू बकर और वो जो उनके साथी थे, उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करो कि इनको ऐसे ऐसे करके जो जो दे सकते हैं पैसे या कुछ भी कर दे सकते हैं, उसके बजाय करके छोड़ दो। तो उसके लिए वो कहते हैं कि फिर उन्होंने कहा था कि मोहम्मद साहब के लिए भी ऐसी बात बोली थी कि हम आपके ऊपर भी अजाब पता नहीं वो ले आते, ऐसे ही बोला था नहीं उन्होंने कि अजाब ले आते आपके ऊपर भी, अगर भाई आपके मन में मतलब वो इस तरह का मतलब बदनीयत या वो चीज ना होती, शायद ऐसा ही था ना थोड़ा सा, मतलब प्रॉपर सिमिलर था, इसी से रिलेटेड था। तो अंबिया वो परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा के हुक्म में रह के ही कार्य करते हैं, उसके डर से कार्य करते हैं, अपनी तरफ से ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेते। बट यहाँ पर भी वो ये सोच रहे थे कि भाई जैसे वही के बिना चले गए, तो उनकी बदनीयत नहीं थी, बस जनरली हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, वो कोई आम इंसान नहीं थे, उनके अंदर कोई बदनीयत नहीं थी या कोई लालच या कोई भी ऐसा अवगुण नहीं था जिसकी वजह से वो गए। इसीलिए लेकिन फिर भी एक उनके अल्लाह के खिलाफ जाकर या वही के आए बिना वो जब गए वहां से, तो इंसान तो इंसान ही होता है, गलती तो करेगा ही करेगा। तो अल्लाह को भी अपना दिखाना था कि सबक सिखाना था एक, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ऊपर परमात्मा से माफी मांगी कि हम इंसान है, हमें बनाया ही ऐसा गया है कि हम गलती करेंगे ही करेंगे, तो फिर मेरी गलती करना तो आपको माफ करना तो वो है ना, फर्ज है। उस हिसाब से अगर हम गलती नहीं करेंगे तो वो माफी देने वाले कैसे कहलाएंगे? तो
जैसे हम कुरान में भी सुनते हैं जैसे वो बोलते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है, इसलिए अल्लाह तो परमात्मा के लिए शब्द बोला जाता है हाँ ना हाँ हमारे में भी कि तू बख्शनहार है। हाँ बख्शनहार है, तो तेरे बिल्कुल पास है बख्शने वाली हाँ नेमत, जो तू दे सकता है, तू ही बख्श सकता है, और कोई बिल्कुल तो बख्शने वाला है नहीं। जब बिल्कुल तू ही है तो फिर हम तेरे से माफी बिल्कुल। मांगने एक के एक मैसेज ये भी है कि अगर हमसे अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं, हमारी नीयत खराब नहीं होती लेकिन गलतियां अनजाने में हाँ हो जाती, तो भी अगर हम बिल्कुल बिना अहंकार के, बिना हाँ उसके अपनी गलती को स्वीकार करें, तो परमात्मा कैसी भी गलती वो माफ कर सकते हैं तो हमारी। ऐसी इसी एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा नहीं था अभी बीच में हाँ रेगिस्तान में किसी का हाँ जो सवारी होती है, जो भी ऊँट हो गया, अगर वो चला जाए एकदम हाँ उनका सामान लेकर वापिस आ जाए और यूं कहते कि है भाई मैं तेरा अल्लाह, तू मेरा बंदा, ऐसा कुछ कहते, तो वो नियत में खराबी हाँ नहीं थी। नियत में बट खराबी, हाँ अगर ये उन्होंने ये कदम उठाया भी था ना, तो ये भी परमात्मा की ही कि वही आए बिना वो वहां से चले गए। ये भी एक परमात्मा की यही चाल थी कि एक खेल दिखा सके कि अगर आप सच्ची नियत से अगर माफी मांगे, बिना अहंकार के माफी मांगे, तो मैं किसी भी गुनाह को माफ कर सकता हूँ। हाँ ये भी एक तरीके का खेल रचा हो सकता है कि इंसान गलती करे और माफी मिले। और उसके इतना अगर उनकी नीयत खराब होती तो कहा भी गया कि वो शायद क्या कहते हैं आखिरी को वो कयामत आने तक, हाँ कयामत आने तक वो उनको मछली के पेट में ही रखते। और लेकिन जब वो बाहर आए तो उनकी इस गलती की वजह से भी उनकी कौम को मतलब माफी मिल गई, सबने स्वीकार कर लिया, इस्लाम कबूल लिया, अल्लाह की वो इबादत करने लगे। तो ये पूरी स्टोरी बहुत सी चीजें हाँ बोलने बहुत वाली है, सी जैसे कि चीजें वो थी। कह रहे थे ना कि आगे अगर वो आ गया भंवर सा आ गया तो इसका मतलब हाँ इसी में कह रहा हूँ पुराने वक्त में होते थे कि कोई हाँ परमात्मा की नाफरमानी कर दिया, या वो समझ गए थे। नाफरमानी मीन्स मतलब कोई उनके तरफ से मुड़ गया, मुंह मोड़ के कुछ किया हुआ, ऐसी कोई गलती हो गई है। तो आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे कि परमात्मा के प्रति जो इसके अंदर एक तरह से प्यार भी दर्शाया गया परमात्मा के प्रति, और परमात्मा के प्रति ये भी दिखाया गया कि परमात्मा की बख्शिश, परमात्मा की ताकत, परमात्मा जो चाहे करने वाला है, माफ करने वाला है, वही पूरा का पूरा, कहते हैं ना डायरेक्टर जैसे पूरी कहानी रचता है, वो कहानी रचने वाला है, और किसी को अपनी तरह मोड़ने वाला वही है, सब करने वाला वही है। और हम बीच में मतलब अहंकार वश, ये लगा लो परमात्मा ने बस आजादी दे रखी है तो अहंकार वश हम मुंह मोड़ लेते। कितना अच्छा एग्जाम्पल था जो उन्होंने लास्ट में दिया था कि बारिश एक ही है जो दो जगह पे गिरती है ना, एक गिरती है, एक फूलों पे, मान ले फूलों पे गिरती है तो महक आती है, या जमीन पे गिरती है तो खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है, एक कीचड़ पे गिरती है तो कीचड़ की खुशबू आती है। तो दो दायरे, दो चीजें हमेशा होती है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें? परमात्मा स्वयं भी वही बात है ना कि एक खाली कप हो और एक भरा हुआ कप हो, है ना, तो उसके अंदर पर जल तो एक ही है, उसके अंदर डालो तो वो तो जल उसके अंदर समा जाएगा। मतलब दूसरे कप के अंदर अगर नीचे टूटी या खुला हुआ कुछ टूटा हुआ है तो वो दूसरे से बहता रहेगा। तो मिल दोनों को बराबर रहा है, लेकिन कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है अपने उसमें, कोई उसको नीचे भाई निकालता रहता है अपने दिमाग से। तो आप क्या कहना चाहोगे? मतलब इसमें ये कहना चाहती हूँ मैं कि परमात्मा ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हम गलतियां भी करते हैं, क्योंकि हम गलतियां करेंगे तभी तो वो हमें माफ करते हैं हर हर सिचुएशन में। तो गलतियां तो होती हैं, इंसान से ही होती हैं, पर भगवान बिना स्वार्थ के, मतलब वो तो सबके साथ प्यार से ही सबके साथ वो करते हैं और हमें माफ भी कर देते हैं हमारी गलती को। लेकिन अगर हमारे अंदर, जैसे सरगम भाभी ने बोला कि हमारे अंदर अगर घमंड नहीं है तो वो भगवान हमें माफ कर देंगे, हमारी किसी भी गलती पे हमें माफ कर देते हैं। बजाय गलती उस टाइम माफी ना मांगी जाए जब आपके ऊपर परमात्मा का अजाब जिसको कहते हैं, या परमात्मा आपको दंडित करने वाला हो, क्योंकि आप दंड के डर से उस चीज को करोगे तो फिर वो माफी नहीं होती ना। तो मतलब आपका दिल ही समझे कि हाँ मैं इस गलती में गफलत में था, गलती को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान हमें माफ कर देता है, लेकिन हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। तो ये थॉट से बाकी मैं तो काफी कुछ कहना चाहूंगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जैसे भाई नाफरमानी वाला तो हमने बात कर लिया था कि उनकी वो बदनीयत नहीं होते। बाकी ये बात आपने नोटिस करी कि उन्होंने जब बात करी थी कि अल्लाह अपना बनाया कानून तोड़ सकता है, और इसको इन्होंने एक्सप्लेन किस तरीके से किया था, जैसे कि इन्होंने कहा था कि जैसे अल्लाह ने वादा कर रखा है क़यामत का। बड़ी अच्छी बात थी। मतलब मैं ये इस बात के लिए गया था कि ये कोई भी इंसान हो, जनरली परमात्मा के प्रति उसके थॉट होना, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है। कोई भी सिर्फ परमात्मा की ताकत है, परमात्मा के उसको जानना चाहे ना, और कोई परमात्मा कैसा है क्या है, तो वह यहाँ समझ सकता है। देखो शुरुआत और अंत परमात्मा ने निश्चित कर रखे होते हैं कि जो होने ही होने हैं। उसके अंदर अगर वो बदलाव कर देगा वो तो फिर
कॉमन सी बात है ना, वो परमात्मा नहीं कहलाएगा, फिर वो परमात्मा नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो जैसे जन्म मिला है तो मृत्यु भी मिलेगी। मृत्यु, एक इंसानी शरीर भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, तो उसे मरना पड़ता है ना। तो अगर किसी की मृत्यु, अमर तो किसी को नहीं कर सकता। इसी तरीके से भगवान ने प्रकृति बनाई, सृष्टि बनाई है, उसका अंत भी है, तो ये दो काम करेगा। इसके बीच में इन बिटवीन जो भी हम कानून प्रकृति के हैं, परमात्मा अगर बादल लाता है, समुंदर है, उसको अलग करना, नदी को उड़ाना, जो चाहे, जैसे प्रकृति में समुंदर अपनी अपनी धाराओं में बह रहे हैं, नदियां अपनी धाराओं में बह रही है, वो चाहे तो उनके रुख मोड़ दे, उल्टी चला दे, वो परमात्मा के हाथ में। वो परमात्मा उसकी कहते हैं नियम से चल रही है सब कुछ, बेशक अपने नियम भी तोड़ सकता है, ये बात सच है। परमात्मा चाहे तो इस बीच में नियम बदल सकता है। और ऐसा हमने अग्नि का काम जलाना है तो वहाँ एक वक्त में अग्नि ने अपना काम नहीं किया, तो इस तरीके से वही बात है ना, प्रकृति से परमात्मा ने कैसे काम लेना है, कैसे किसी को क्या करना है, वो परमात्मा के हाथ में। यहीं पे लगा लो कि मछली ने, व्हेल ने उनको निगल लिया और उसके बाद भी वो जीवित है। हाँ, ये भी तो नेचर के अगेंस्ट है बहुत ना। कुछ है जो परमात्मा की लीला है। परमात्मा जो चाहे करना चाहे कर सकता है, बीच में जो भी है ना। लेकिन हाँ, दो चीजें वो तय है कि जो चीज बनी है उसको खत्म तो होना ही है एक अंत पर जाकर, बट हाँ उसके रूप बदल सकता है, उसको मोड़ दे सकता है कोई ना कोई, है ना। लेकिन वो चीजें होनी जरूर है। जितने भी नियम बनाए गए हैं कुदरत के या फिजिक्स के लॉ कह लो, तो वो भी तो परमात्मा ने ही बनाए हैं ना। अगर वो एक नियम बना सकता है तो उसे तोड़ मरोड़ के उसका उल्टा भी कर सकते नियम हैं। कॉमन सी बात है, नियम तो हाँ, नियम है, नियम बदले जा सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। बट लेकिन एक पर्टिकुलर जो होने वाली चीजें हैं वो नहीं बदली जा वादा सकती, नहीं तोड़ सकते। वादा नहीं तोड़ सकते। तो बाकी इन्होंने ये भी कहा था कि जबरदस्ती ईमान देना होता, जो बार बार बीच में कुरान पारा में भी लाइन बोलती है ना कि हम चाहें तो भाई किसी को भाई भाई ईमान की तौफीक, मतलब ईमान दे दें उसको, है ना, कि भाई अगर तुम चाहो तो वो एक्चुअली में वो उनसे कह रहे होते हैं जो नबी होते हैं कि भाई हम चाहे तो भाई इनको दे सकते हैं, लेकिन भाई हमने आजादी दे रखी है, भाई तुम चाहो तो भाई जबरदस्ती किसे क्या है करवाना, फिर उसमें उसका वो कहाँ रह गया, उसके कर्म अपने एक्शंस कहाँ रह गए, उसकी उसका उसका खुद की ताकत, उसकी सेंसेस पे कंट्रोल, वो सब कहाँ गया, उसका टेस्ट कहाँ गया। तो इसलिए परमात्मा कहता है कि हम चाहे तो कर तो सब कुछ सकते हैं, फिर उसका फायदा ही नहीं है, फिर तो पपेट हो गया ना एक तरह की, फिर तो गुड़िया वाला, चाबी भरने वाली गुड़िया होगी, हमारी मर्जी से कोई चल रहा है, फिर उसका फायदा फिर उसका फायदा क्या? बनाने का ही फायदा क्या? तो काफी अच्छी सी बातें थी, और बात बोलते रहो तो बाकी यूनुस जी के बारे में तो आपने सुन ही लिया, बहुत अच्छा इनके साथ मतलब जैसे बीता है वक्त, और वापस वो आए, किस तरीके से परमात्मा ने छांव बख्शी। बीच बीच में जो ये एडिटेड वो दिखा रहे थे ना, मतलब वीडियोस दिखा रहे थे, वो देख के ही हम वो फील कर पा रहे थे, देखने में ना वाकई मजा आ जाता है। मतलब इसलिए तो हम बार बार कहते हैं यूसुफ सीरीज हम करना चाहते हैं, और देख के एक अच्छा जहन में ना ऐसे बैठ जाती है बात, और हम जुड़ जाते हैं, पूरे कनेक्ट हो जाते हैं। तो शुरू करेंगे जल्दी। ये वीडियो काफी लंबी हो गया और हमें बीच बीच में रुकना भी पड़ा था एक दो बार, लेकिन बहुत अच्छा वाकया था, बहुत ज्यादा अच्छा। तो काफी मजा आया, मतलब मजा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जहन में एक पॉजिटिविटी आई, तो इसीलिए हम कह रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, अभी के लिए इतना काफी है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।